سے پہلے تو میں بریس BRSP اور یہاں پہ باقی جتنے آرگنائزیشن جو بریس کے امبریلا کے نیچے کام کر رہے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج اس پروگرام میں ہمیں بلا کے عوامی نمائندوں کو اور ان کے ساتھ بھی جو ہے اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ہماری اور بھی مصروفیات ہیں شاید ہم اتنا وقت آپ لوگوں کو نہیں دے سکے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج آپ کا پورا تینوں سیشن ہم اٹینڈ کر لیتے, لیکن ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں. میں نے تھوڑا سا باہر جانا ہے اور میر صاحب والوں کی 2-3 میٹنگیں اور بھی ہیں. میر یونس صاحب نے اور اصغر ترین صاحب نے اپنے علاقوں اور اپنے ڈسٹرکٹس کے حوالے سے بات کی. میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جاؤں گا کیونکہ بلوچستان کی جو ڈائنامکس ہیں وہ باقی صوبوں سے الگ ہیں. ایک تو ایریا وائز ہم آدھے پاکستان کے برابر ہیں, پاپولیشن ہماری بہت ہی کم ہے, اور وہ جو ڈسٹرکٹ فیصل آباد یا ملتان کے برابر جو ہماری پوری بلوچستان کی پاپولیشن ہے وہ آدھے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. اتنی اسکیٹڈ پاپولیشن ہے کہ اس کو شاید پوری پاپولیشن کو فیسلٹیٹ کرنا وہ شاید گورنمنٹ کے بس کی بات بھی نہ ہو, نہ ہی ہمارے لیے پاسبلٹیز ہیں. پھر بدقسمتی سے جو ہماری گورنمنٹ کی فنکشنریز ہیں بہت ساری چیزیں ہم نے غلامانہ دور کی ابھی تک کنٹینیو رکھی ہوئی ہیں. اس وقت جو انگریز نے یہاں پہ رول کرنے کے لیے کچھ پالیسیز بنائی تھیں, بدقسمتی سے آج بھی کافی حد تک ہم اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی پالیسیز کو اور اس ملک کو اور اس کی فنکشنریز کو ہم چلا رہے ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, میں تمام جو آرگنائزیشنز بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ ایک انٹریکشن کی کمی رہتی ہے اکثر گورنمنٹ فنکشنریز کے درمیان اور آپ لوگوں کے جو ادارے یا آپ لوگوں کے جو کام ہیں ان کے حوالے سے. شاذ و نادر کوئی PND میں کوئی شاید میٹنگ ہو یا نہ ہو, لیکن ایز سچ وہ انوالومنٹ یا ایز سچ انٹریکشن ہمارے درمیان وہ بہت کم ہے. BRSP کے یا بریس کے جو آپ لوگوں کی جو پروجیکٹس ہیں ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے میرے خیال سے کمیونٹی کی اونرشپ اور پبلک ریپریزنٹیٹیو کے ساتھ آپ کی انٹریکشن جو ہے وہ مزید آپ لوگوں کے کام کو بہتری کی طرف لے جائے گا اور مزید اچھی پالیسیاں اور اچھی اس کا رزلٹ جو ہے اچھا رزلٹ بھی ہم شاید اس سے لے سکیں. سب سے پہلے تو میرا ایک تجویز یہی ہے کہ جتنا ممکن ہو ایک باقاعدہ ایک شیڈول ہونا چاہیے, ایک کیلنڈر آپ لوگوں کا ہونا چاہیے پبلک ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ انٹریکشن کا. پروونشل اسمبلی کے ممبران ہیں, نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں, اسپیشلی جو لوکل گورنمنٹ کے ہمارے ممبران ہیں وہ چونکہ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہ یونین کونسل اور وارڈ کے بیسس پہ آپ کو ان کی نمائندگی ملے گی. ان کے ساتھ اگر آپ لوگوں کا انٹریکشن ہو تو شاید ان کی طرف سے جو تجاویز, کیونکہ جو پبلک کی نیڈز ہیں وہ BRSP کے پاس آج تک کوئی اپنا اپلیکیشن لے کر نہیں آیا کہ جی یہ ہے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے, یا ہماری کمیونٹی کو یا ہمارے ڈسٹرکٹ میں یا ہمارے وارڈ میں یا ہمارے یونین کونسل میں جو مسائل ہیں شاید اس حوالے سے آپ لوگوں کے پاس نہ آتے ہوں جس طرح وہ پبلک ریپریزنٹیٹیو کے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارا سیوریج کا مسئلہ ہے, ہمارے پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, ہمارے ہیلتھ کا مسئلہ ہے, ہماری ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, ہماری باقی چیزوں کا. پھر جو جتنے بھی گورنمنٹ کے فنکشنریز ہیں یا آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں بیسک ہم سب کا فوکس جو ہے وہ کمیونٹی ہے, یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں. اس حوالے سے جب تک ان کی اونرشپ نہیں ہوگی تو نہ گورنمنٹ ان کے لیے ان کی بہتری کے لیے کام کر سکے گی, نہ آپ لوگ اس اپنے جو کام آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں نہ آپ لوگ اس کا اس طرح کوئی خاطر خواہ کوئی رزلٹ لے سکیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ پبلک اونرشپ وہ گورنمنٹ کے جتنے اسکیم ہیں یا پروجیکٹس ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے, اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس بھی آپ لوگوں کی اسٹریٹجی بھی ایسی ہو کہ پبلک کی اونرشپ اس میں پبلک ان کو اون کر لے اور ان کی اونرشپ اس میں ہو تاکہ مزید بہتری کی طرف ہم چلے جائیں.
دوسرا یہ کہ یہ رواج ہمارے یہاں بہت کم ہے. اسپیشلی میر صاحب بیٹھے ہوئے, محی الدین صاحب وہ پی این ڈی میں بھی رہے ہیں کافی عرصہ, اور ہمارے پرانے جو محترم ہیں ہمارے مہربانوں میں سے ہیں. اکثر پی این ڈی میں جب 2002 میں بھی میں ایم پی اے تھا, ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے, مشورے بھی کرتے تھے, ان کی رہنمائی بھی لیتے تھے. ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہوگا ان کی سروس کا بہت بڑا حصہ پی این ڈی میں بھی گزرا ہے. مثلا ریسرچ ورک ہمارے یہاں بہت کم ہے. کوئی اسٹڈی پیپر نہ پی این ڈی کے پاس ہوگا نہ کسی اور ادارے کے پاس ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ریسرچ کیا ہو, ایک 10 سالہ یا 15 سالہ یا 20 سالہ کوئی پروگرام یا کوئی گائیڈ لائن گورنمنٹ کو دی ہو تاکہ اس کے آگے اس اسٹڈی پیپر کو لے کر آگے مزید پلاننگ کی جاتی یا اسکیمات کی یا پروجیکٹس کی ایلوکیشن ہوتی. بدقسمتی سے وہ رواج ہمارے بلوچستان میں بہت ہی کم ہے. مجھے جو وقتی طور پہ نظر آیا کہ کوئی سیوریج کا کہیں پہ مسئلہ ہے, میں نے ایم پی اے فنڈ سے 4 روپے دے کے سیوریج کے اس مسئلے کو حل کر دیا, لیکن فیوچر پلاننگ اس کی پراپر جو ایک پلاننگ ہوتی ہے وہ نہیں ہے. 4 دن بعد وہ سیوریج لائن دوبارہ بند ہو جاتا ہے, اور یہ اکثر ہمارے پاس ہم اس کو فیس بھی کرتے رہتے ہیں. اب جب اور تو چھوڑ دیں, ہماری کوئٹہ سٹی کیپیٹل ہے, یہاں پہ پراپر کوئی سیوریج کی پلاننگ نہیں ہے. نیچرلی جس طرف پانی گیا ہم نے وہیں سے نالا بنا کے یا سیوریج کی پائپ ڈال کے اس کو آگے نکال دیا, آگے جا کے پھر وہ بند ہے. آئے روز ابھی آپ کے سیرینا کے گیٹ کے سامنے بھی سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے. کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہے, کوئی اسٹڈی پیپر نہیں ہے. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی جو پروجیکٹس آپ کے ہیں ان پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, بہتر ہے, اچھا کر رہے ہیں, مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے اس میں, لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ آپ لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں, ہمارے جو پی این ڈی کے لوگ ہیں یا جو بیوروکریسی ہے وہ سیکریٹریٹ تک محدود ہے. آپ لوگ ایک اسٹڈی ورک بھی ساتھ ساتھ اس میں کر لیں تاکہ آپ لوگوں کی جو اسٹڈی پیپر ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک گائیڈ لائن کی صورت میں ہم اس کو لیں اور چیزوں کو مزید بہتر کر لیں. کیونکہ اسکریٹڈ پاپولیشن ہے, جیسے میں نے کہا کہ تمام کمیونٹی کو یا تمام جو پاپولیشن ہے بلوچستان کی 1 کروڑ 22 یا 22 لاکھ سم تھنگ ہے, اس کو شاید فیسلٹیٹ کرنا ممکن نہ ہو. اب دور دراز کے علاقوں میں جیسے میر صاحب والوں نے اپنے علاقوں کا نام لیا, آڑنجی ہے, وہاں پہ روڈ نہیں ہے, پاپولیشن اس کی بہت کم ہوگی, 5,000 10,000 کی آبادی ہوگی, لیکن اگر ہم اس کو روڈ نیٹ ورک سے کنیکٹ کریں گے تو اربوں روپے ہمیں چاہیے ایک روڈ بنانے کے لیے, اور اگر ہم ان کے لیے بجلی لے کے جائیں گے تو بھی 1 کروڑوں اربوں روپے کی پروجیکٹ بنے گی. تو کوئی اسٹڈی پیپر ہو کہ اس طرح کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں, کیونکہ ہم بلوچستان کے لوگوں کی اپنی سائیکی ہے, ہم اپنے کلچر اور ہم اپنے جو آبائی علاقے ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں. اب ان پہاڑوں کے بیچ میں جو 5,000 یا 10,000 یا 2,000 کی آبادی کہیں پہ بھی ہو, اس کو کس طرح فیسلٹیٹ کرنا ہے, اس کو باقی شہری آبادی کے برابر کس طرح لے کے آنا ہے, ان کی ہیلتھ فیسلٹیز کو کس طرح بہتر کرنا ہے, ان کی ایجوکیشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. کوئی ایک ہمارے پاس ایک اسٹڈی پیپر ہو, کوئی ایک طریقہ کار ہو کہ اس کے حوالے سے ہم کوششیں ہماری ہو, گورنمنٹ کے پاس بھی ایک آپشنز ہوں, ڈیلیبریشن آپ لوگ کر لیں گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ, اسپیشلی پی این ڈی کے ساتھ جو پوری پلاننگ کو دیکھتا ہے ان کے ساتھ. سوائے ہم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی پروجیکٹ نہیں ہے, فنڈ فلانا, ہم اکثر ہماری بحث ان چیزوں پہ ہوتی ہے, لیکن پلاننگ کے حوالے سے جو پی این ڈی کا اصل کام ہے, اب پی این ڈی کو ہم نے محدود کر دیا ہے. پی ایس ڈی پی کے ساتھ مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس بات کی تائید بھی کریں گے. ہم نے پورے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کو بس ادھر تک محدود کر دیا کہ جی پی ایس ڈی پی ہے 100 ارب ہے یا 120 ارب ہے یا 150 ارب ہے. جیسے اس سال 170 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی بنا دی ہم نے. بس پی این ڈی کا کام ہے پی ایس ڈی پی بنانا, اور پورے سال ان کی ایتھورائزیشن اور کس اسکیم کو روکنا ہے, کس کو ریلیز کرنا ہے, ہم سارے ان چیزوں پہ لگے ہوئے. جو اصل پی این ڈی کا مقصد تھا پلاننگ کا, وہ پلاننگ کی فقدان ہے. اسٹڈی پیپر پی این ڈی کے پاس ابھی تک کوئی نہیں ہے کہ بلوچستان کی جو 70 سالوں سے جو چیزیں آج سے 30 سال پہلے ہم بی ایس او میں ہوتے تھے, اس وقت ہم سنتے تھے کہ یہ مسئلے, آج ہم خود پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی ہم انہی چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں 30 سالوں میں 3 دہائیوں سے ہم نے کچھ بدلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ایک آدھ روڈ شاید نئے بن گئے ہوں,
ایک آدھ چیزیں نئے بن گئے ہوں, 2-4 یونیورسٹیاں کالجز نئے بن گئے ہوں, لیکن جو بنیادی مسائل تھے وہ آج بھی وہیں اپنی جگہ پہ ہیں. تو اس کے لیے جب تک ہم کوئی ریسرچ ورک نہیں ہوگا, اس میں کوئی اسٹڈی پیپر نہیں ہوگا, جب تک کوئی پلاننگ نہیں ہوگی کہ ان سے نکلا کیسے جائے, تب تک میرے خیال سے نہ آپ لوگوں کے کام اس طرح افیکٹو ہو سکیں گے, نہ بلوچستان کے لوگ آپ لوگوں کے جو محنت ہے, آپ لوگوں کے جو کام ہے, نہ اس سے اس طریقے سے مستفید ہو سکیں گے, نہ کروڑوں اربوں روپے کی جو ہماری بجٹ ہے, اس وقت بھی کوئی 500-550 ارب روپے کی ہماری بلوچستان گورنمنٹ کی بجٹ ہے, نہ ہم اس 550 ارب روپے سے کوئی فائدہ اٹھا پائیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, پچھلے 3 سالوں میں اگر آپ بلوچستان میں 3 بجٹ اس گورنمنٹ کے دور میں پیش ہوئے ہیں, ان 300 بجٹ کا اگر آپ ٹوٹل اس کی ویلیوم لے لیں تو یہ کوئی 1500-1600 ارب روپے کا بجٹ ہم اس وقت 3 سالوں میں بلوچستان میں 1500-1600 ارب خرچ کر چکے ہیں. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ سیرینا کے گیٹ کے سامنے ابھی بھی سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے. تو یہ پلاننگ کا فقدان ہے. اس پہ اسٹڈی ورک پہ آپ لوگ تھوڑا سا زیادہ زور دیں, ریسرچ ورک پہ تھوڑا سا زیادہ زور دیں, تاکہ وہ آپ لوگوں کے کام کو بھی بہتر کر لیں اور آپ لوگوں کے سجیشن سے کچھ گورنمنٹ کی فنکشنریز ہیں ان کے کام بھی کچھ بہتر ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ.